پاکستان نیشن ٹائمز کی سیریز ٹاپ 10 میں میں ہوں سجاد شگری اور آپ دیکھ رہے ہیں پاکستان نیشن ٹائمز۔ 2007 میں 10 کروڑ سے زائد لوگوں نے جدید دنیا کے جن 7 عجائبات کے لیے اکثریتی ووٹ دیے تھے انہیں بغیر کسی رینکنگ کے عالمی ورثے کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ ناظرین، آج ہم آپ کو بتائیں گے دنیا کے سب سے بڑے 7 تعمیراتی عجائبات کے بارے میں۔ تعمیراتی عجائبات میں جو چیز سب سے لاسٹ پہ آتا ہے وہ ہے تاج محل۔ دنیا کے عجائبات عالم تاج محل بھارت کے شہر آگرہ میں واقع ہے۔ مغل بادشاہ شاہ جہاں نے اپنی بیوی ممتاز کی یاد میں اس کی تعمیر کروائی تھی۔ تاج محل مغل طرز تعمیر کا عمدہ نمونہ ہے۔ اس کی تعمیراتی طرز فارسی، ترک، بھارتی اور اسلامی طرز تعمیر کے اجزاء کا انوکھا ملاپ ہے۔ 1983 میں تاج محل کو اقوام متحدہ کے ادارہ برائے تعلیم، سائنس اور کلچر نے عالمی ثقافتی ورثے میں شمار کیا۔ اس کے ساتھ ہی اسے عالمی ثقافتی ورثہ کی جامع تعریف حاصل کرنے والی بہترین تعمیرات میں سب سے ایک بنایا گیا۔ تاج محل کو بھارت میں اسلامی فن تعمیر کا عملی اور نایاب نمونہ بھی کہا گیا ہے۔ اس کے بعد آتا ہے چین کا دیوار چین۔ حضرت عیسیٰ کے پیدائش سے تقریباً 200 سال پہلے چین کے بادشاہ چی شن ہوانگ نے اپنے ملک کو دشمنوں کے حملوں سے محفوظ کرنے کے لیے شمالی سرحد پر ایک دیوار بنانے کا ارادہ ظاہر کیا۔ اس دیوار کی ابتدائی چین اور منچوکو کی سرحد کے پاس سینکی گئی۔ یہ دیوار خلیج لیاوتوں سے منگولیا اور تبت کے سرحدی علاقے تک پھیلی ہوئی ہے۔ اس کی لمبائی تقریباً 1500 میل ہے اور یہ 20 سے لے کر 30 فٹ تک اونچی ہے۔ اس کی چوڑائی نیچے سے 25 فٹ اور اوپر سے 12 فٹ کے قریب ہے۔ تعمیراتی عجائبات میں اس کے بعد جس کا نام آتا ہے وہ ہے ایل کاستیو، جس کے ہسپانوی معنی ہے قلعہ کے۔ اسے کلکان کے مندر، ٹیمپل آف کلکان بھی کہا جاتا ہے۔ میکسیکو کی ریاست یوکتان کے آثار قدیمہ کے مقام چیچن ایٹزا میں واقع یہ تعمیراتی شاہکار میسوا میرکن طرز پر سیڑھی نما اہرام کی شکل میں بنا ہوا ہے۔ یہاں سب سے اہم ایل کاستیو رصدگاہ ہے، جس کے ذریعے آسمان کا مشاہدہ کرتے ہوئے ستاروں کی حرکات، وقت، موسم اور قسمت کا حال معلوم کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں ماچو پیچو جنوبی امریکہ میں پیرو کے علاقے کا کاسکو میں واقع ہے۔ یہ سطح سمندر سے 2400 میٹر یعنی کہ 7970 فٹ بلند ہے۔ اسے آنکا کا شہر بھی کہا جاتا ہے۔ ماچو پیچو آنکا سلطنت کے عروج کے دور میں 1450 کے دوران تعمیر کیا گیا تھا۔ اس کا قدیم آنکا قلعہ بہت سے معروف سیاحتی فہرست میں شامل ہے۔ آنکا تہذیب کا اچانک غائب ہو جانا آج بھی ایک معمہ ہے۔ ماچو پیچو میں پتھر کی بنی 216 عمارتیں ہیں جو سیڑھیوں سے جڑی ہے۔ مسیح نجات دہندہ مجسمہ۔ اس کے بعد جس عجائب تعمیرات میں سے تعمیر کا نام آتا ہے وہ ہے مسیح نجات دہندہ مجسمہ۔ ریو ڈی جنیرو برازیل میں یسوع مسیح کا ایک فنی آرائش مجسمہ ہے۔ یہ 30 میٹر 98 فٹ لمبائی ہے، جس میں اس کی 8 میٹر 26 فٹ اونچی چوکی شامل نہیں۔ اس کے بازو 28 میٹر یعنی کہ 92 فٹ وسیع ہیں۔ 1922 سے 1931 کے درمیان کورکواڈو پہاڑی پر بنائے گئے اس مجسمے کا آرٹ ڈیکو اسٹائل کا ہے۔ یہ مجسمہ برازیل کے شہروں پر اپنا دست شفقت بلند کیے ہوئے۔ پیٹرا یابترا، اردن کا پیٹرا یابترا اس کے بعد آتا ہے۔ 1950 میں عالمی ثقافتی ورثہ قرار دیا جانے والا پیٹرا شاہ عطاس چہارم کی نبطی سلطنت کا دارالحکومت تھا۔ اس تہذیب کے ہنرمندوں نے پانی کی ٹیکنالوجی کو فروغ دیا، پیچیدہ سرنگوں اور پانی کے چیمبروں کی تعمیر میں اپنا لوہا منوایا، جس سے یہ ویران صحرائی خطہ نخلستان میں تبدیل ہو گیا۔ پتھروں کو تراش کر بنایا جانے والا 4000 نشستوں والا ایمفی تھیٹر اور ایل ڈیبر خانقاہ اس تہذیب کے ماہرین تعمیرات کی فنی عظمت کی عکاسی ہے۔ اس کے بعد آخر میں آتا ہے روم کا رومن کولوزیم دنیا بھر میں روم کی پہچان سمجھا جاتا ہے۔ یہ اکھاڑا 80 بعد از مسیح میں رومن بادشاہ ٹائٹس نے تعمیر کرا تھا۔
اس کے افتتاح کے 100 دن تک رومی باشندوں نے خونی کھیلوں کا مظاہرہ کیا جس میں غلاموں کو لڑایا جاتا تھا اور انہیں گلیڈیٹرز کہا جاتا تھا۔ اس عرصے میں تقریباً 9000 جانور اور انسان موت کی دین چڑھے۔ اس دور میں 50,000 افراد کی بیٹھنے کی گنجائش یعنی بہت معنی رکھتے ہیں۔ آج کل کے گراؤنڈس میں بھی 50,000 کے بیٹھنے کی گنجائش نہیں ہوتی۔ اس اکھاڑے میں زمین پر ریت کے دبیز تہ بچھائی جاتی تھی تاکہ خون جذب ہو سکے۔